السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں چند حدیثوں کو لے کر کے، جو کہ حسن اخلاق کے اوپر سے حدیثیں ہیں، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ جزا اللہ عنا محمد ما صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حدیث ہے ابو داؤد کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ رکھنے والے اور رات بھر عبادت کرنے والے کے درجے کو حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی جو مومن ہوگا وہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے اور رات میں عبادت کرنے کی وجہ سے اپنے درجے کو پا لیتا ہے، یعنی وہ جنت میں جانے والا بن جاتا ہے، اور اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا قرب حاصل اس کو ہو جاتا ہے، اور اللہ کا نیک بندوں میں وہ شمار ہو جاتا ہے۔ پھر دوسری طرف حدیث میں ہے کہ مسند احمد کی حدیث ہے، اور یہ حدیث جو ہے مسند احمد کی ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں میں کامل ترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور تم میں سے وہ لوگ سب سے بہتر ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ برتاؤ میں سب سے اچھے ہوں۔ یعنی اچھے اخلاق ہوں، لیکن ایسے اخلاق نہ ہوں کہ باہری زندگی میں بہت اچھے ہم معلوم پڑ رہے ہیں، اور لوگوں کی نظروں میں ہم ایک دم چھائے ہوئے ہیں کہ لوگ ہمیں جو ہے بہت اچھے انداز سے ہم کو لے رہے ہیں اور بہت اچھا ہم کو سمجھ رہے ہیں، لیکن گھر کے ماحول میں ہم شیطان بنے ہوئے ہیں کہ گھر میں جب آتے ہیں تو ہم ایک دم شیطانی حساب کتاب میں ہو جاتے ہیں، اور بڑے بے رخے انداز ہوتے ہیں، اور بہت کڑوی زبان ہوتی ہے، اور بہت غصہ ہوتا ہے، تو وہ اچھے اخلاق نہیں ہے۔ بتائے کہ اچھے اخلاق اگر باہر بھی ہیں تو آپ کے اچھے اخلاق اس سے بہتر آپ کے گھر کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ باہر کی دنیا میں تو بہت اچھے کہلائے جا رہے ہیں اور گھر کے معاملات میں آپ جو ایک دم پیچھے ہیں۔ تو بتائے کہ اچھے اخلاق والا کامل ترین مومن وہ ہے جس کے اچھے اخلاق ہوں، اور تم میں سے وہ لوگ سب سے بہتر ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ، یعنی اپنے گھر میں سب سے اچھے ہوں، یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ میں سب سے اچھے ہوں، اپنے گھر کے ماحول میں سب سے اچھے ہوں، آپ کو لوگ جو ہے دیکھ کر کے خوشی محسوس کرتے ہوں، آپ کے آنے سے ان کو بڑا سکون سا حاصل ہوتا ہو، اور آپ سے بات کرنے میں ان کو اچھا لگتا ہو۔ یہ اخلاق گھر کے اندر ہونا چاہیے، اور یہی اخلاق جب گھر کے اندر رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے جو گھر کے اندر اچھا ہوگا وہ باہر بھی اچھا ہوگا، جو باہر اچھا ہوگا گھر کے اندر شیطان ہوگا تو اس کی تو اللہ کے یہاں پکڑ ہو جائے گی، اس کا پھر کوئی عمل جو ہے قابل قبول نہیں ہوگا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے ترمذی کی، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامل ترین ایمان والوں میں سے وہ آدمی ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں اور جس کا برتاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ نرم ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ پہلے بھی میں نے اسٹارٹنگ میں بھی جو بات کہی وہی بات اس میں بھی آئی ہے کہ گھر میں اپنی بیویوں کے ساتھ بھی اچھا ہو، اور اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ بھی اچھا ہو، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، اپنے بچوں کے ساتھ میں، اپنے دادا دادی، اپنے نانا نانی، اپنے خالہ خالو، اپنے چاچا چاچی اور پھوپھی اور پھوپھا، اور اس طریقے سے خالہ خالو، اس طریقے جو بھی رشتے ہیں ہمارے قریبی، ان لوگوں کے ساتھ میں بھی ہمارا اچھا برتاؤ ہو، ہم اچھے اخلاق والے ہوں، کہ ہم ان سے اچھے سے پیش آ رہے ہوں، ان کی عزت کر رہے ہوں، بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں کے ساتھ میں شفقت کریں، اور اپنے بیویوں کے ساتھ میں اچھے سے رہیں، تو یہ جو ہے اچھے اخلاق والے یعنی کامل ایمان والے کہلائے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حیرت ہے اس شخص پر، یعنی اس آدمی پر جو اپنے مال سے تو غلاموں کو خریدتا ہے کہ پھر ان کو آزاد کر دیتا ہے، پھر ان کو اپنے پیسوں سے، یعنی اپنے مال سے غلاموں کو خریدتا ہے اور پھر ان کو آزاد کر دیتا ہے، وہ بھلائی کا معاملہ کر کے آزاد آدمیوں کو کیوں نہیں خریدتا جبکہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ یعنی کہ ایک انسان نے نیکی کرنے کے حساب سے ارادے سے کسی غلام کو خرید لیا،
اور پھر تھوڑے دن اپنے پاس رکھا اور اس کے بعد میں اس کو آزاد کر دیا، یا وہیں بازار سے خریدا اور خرید کر کے اس کو آزاد کر دیا، تو اب اس نے سوچا کہ میں نے بہت اچھا کام کر دیا۔ بہرحال اچھا کام تو ہوا، لیکن حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس سے بہتر معاملہ تو یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ میں اچھے اخلاق سے پیش آ جائے، لوگوں کا دل جیت لے، لوگوں کے دلوں میں جو اس کا خوف ہے وہ ختم کر دے، لوگوں کے دل میں اچھی بات، مطلب لوگوں کے سامنے اچھی بات رکھے اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئے، تو بتائے یہ اس غلام کو خرید کر کے آزاد کرنے سے بہتر ہے، اور یہ زیادہ ثواب کا مستحق ہو جائے گا اگر اس طریقے سے کام کرے گا۔ یعنی جب وہ لوگوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرے گا تو لوگ اس کے غلام بن جائیں گے۔ یعنی غلام کو خرید کر کے آزاد کرنا بہتر نہیں ہے، یعنی آپ لوگوں سے ایسے ملو، ایسے بات کرو کہ لوگ تمہارے دیوانے ہو جائیں، تمہارے غلام بن جائیں، تمہارے مرید بن جائیں، کہ جب تم کو دیکھیں تو ان کو چین مل جائے، سکون مل جائے، اور تم سے جب وہ ملے تو ان کو بڑی سکون محسوس ہو۔ اور اس طریقے کا یعنی اپنے اخلاق کو لانا ہے، بنانا ہے۔ اور یہ آج ہمارے اس معاشرے میں ان چیزوں کی بہت زیادہ کمی ہے، کیونکہ ہر آدمی جو ہے بڑا بننے کی کوشش میں ہے، اور اکابر بننے کی کوشش میں ہے، مولانا مفتی بننے کی کوشش میں ہے۔ یعنی کوشش بولے تو جائز طریقے ہو تو چلے گا، لیکن یہ تو اس کے اندر سے جو ہے نا ایک دم جلسی والا حساب کتاب، کہ اگر کوئی بندہ ہمارے سامنے کوئی اچھا عزت دار ہے تو ہم اس کے کمپٹیشن میں کھڑے ہو کر کے اس سے اچھے انداز مطلب اس سے اچھی بات کرتے ہیں، تاکہ لوگ ہمیں بھی اس سے زیادہ بہتر سمجھنے لگے، جبکہ اندر سے کھوکھلا ہے، باہر سے ظاہر میں دکھا رہا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں۔ تو ایسے لوگوں کو جو ہے باز آنا چاہیے، اور اپنے اخلاق کو لوگوں کے سامنے اچھے سے پیش کرنا چاہیے۔ اور ہم جب اچھے اخلاق پیش کریں گے تو ظاہر سی بات ہے جو دوسری قومیں ہیں جن کو ہم اپنے مطلب ایمان کی دعوت دینے کی ہم کوشش کرتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے نا ہمارے اچھے اخلاق دے کر کے خود بخود جو ہے ایمان میں داخل ہونے کا سبب بن جائیں گے، اور ہم ان کے لیے ان کا ایمان میں داخلے کا سبب بن جائیں گے، اور وہ ایمان میں خوشی خوشی داخل ہو جائیں گے، ہمیں ان کو داخل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر دوسری حدیث ہے ابو داؤد کی، جس میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس آدمی کے لیے جنت کے آس پاس ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں حضرت امامہ سے کہ میں اس آدمی کے لیے جنت کے آس پاس ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں، یعنی اپنے قریب میں جنت کو دلانے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں کہ جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے۔ یعنی اگر وہ جان رہا ہے کہ میں حق پر ہوں اور اس نے میرے ساتھ زیادتی کری ہے، میرا دل دکھایا، یا میرے ساتھ اس نے بہت بڑا نقصان کیا ہے، اس کے باوجود بھی اگر اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے، تو اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ اس کو میں اپنے پاس میں جنت دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اور جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، اور اس آدمی کے لیے جنت کے بیچ میں ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ جو مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دے، ایک دوسری بات، یعنی ایک تو جو حق پر ہونے کے باوجود بھی معاف کر دے، اپنا حق معاف کر دے، اور دوسرا بتائے کہ جو جھوٹ میں بھی مذاق چھوڑ دے، یعنی یہ دوسرا آدمی ہے جو جھوٹ میں بھی کبھی مذاق نہ کرے، یعنی کوئی ایسی بات مذاق میں نہ کہے جو جھوٹی ہو اور پھر وہ اپنا دل بہلانے کے لیے کہہ رہا ہو، تو ایسی بات بھی وہ زبان سے نہ کہے۔ تو ایسے انسان کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ ہم اس کو اپنی جنت کے آس پاس اس کو جنت دلانے کی میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ اور پھر تیسرے اس آدمی کے بارے میں بتائے کہ اس آدمی کے لیے جنت کے بلند ترین درجے میں ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو اپنے اچھے اخلاق بنا لے۔ یعنی اس میں جو سب سے بڑا جو درجہ ہے وہ اچھے اخلاق کا ہے، کہ جو اچھے اخلاق بنا لے گا اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انعام عطا فرمائیں گے، جس کی ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہے کہ جنت کے بلند ترین درجے میں ایک گھر کی ذمہ داری میں لیتا ہوں کہ اس کو میں گھر دلاؤں گا جس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ اور اچھے اخلاق اسی کے ہوں گے جس کا دل نرم ہوگا، جس کی زبان میں مٹھاس ہوگی، جو لوگوں سے اچھے انداز سے ملتا جلتا ہوگا، جو اپنے گھر میں اچھا ہوگا، باہر بھی اچھا ہوگا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ میں اللہ کا وعدہ ہے۔ پھر تیسری حدیث ہے طبرانی کی، جس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنے کے لیے اس طرح ملتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، جیسے خندہ پیشانی کے ساتھ میں، یعنی معانقہ کر کے، مصافحہ کر کے، اچھے سے مصافحہ کرے، پھر اس کو معانقہ کرے،
اگر اس طریقے سے ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے خوش کر دیں گے، یعنی اس کے اس عمل پر اللہ تعالیٰ اس کو وہ انعام عطا کریں گے کہ جو اس نے اچھے اخلاق سے، اچھے انداز سے اس کی عزت کرتے ہوئے، اس کے عہدے کا خیال کرتے ہوئے، اس کی عزت کا خیال کرتے ہوئے اس سے اچھے انداز میں ملے، مصافحہ کیا، اس کو پھر معانقہ کیا، پھر اس کو بٹھایا، اس کو پھر جو اس کی تعظیم ہونا چاہیے تھی وہ اس نے اپنے انداز سے کی، تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں اور اس کے لیے پھر انعام جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے اخلاق والا بنائے اور اچھے حدیث کی باتوں پہ عمل کرنے والا بنائے، جو حدیثوں میں گزرا ہے ان ساری باتوں پہ عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی قبول فرمائے اور آپ سبھی حضرات کو بھی قبول فرمائے۔ آپ نے مجھے اتنا قیمتی وقت دیا، آپ سب کو جزاک اللہ خیر، جزائے خیر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور جو کوتاہی غلطی ہوئی ہو اللہ اسے معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔